الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اولاد آدم کا ایک فرد بنایا ہے. پھر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں انبیاء، نبی، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، وہاں گاہے بگاہے اللہ ذوالجلال نے انسانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کی درستگی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، غلطی کا شکار لوگوں کو غلطی سے بچانے کے لیے مختلف صحیفے، کتابیں بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی. کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو انجیل، کسی پہ مختلف صحیفے نازل کیے. جب میری اور آپ کی باری آئی، نبی بھی وہ عطا کیا، پیغمبر بھی وہ عطا کیا، ہادی بھی وہ عطا کیا، مرشد بھی وہ عطا کیا جو تمام رسولوں سے اعلیٰ، افضل اور اولیٰ ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام پیغمبروں کے مقابلے میں شرف اور عزت میں اونچا مقام رکھتے ہیں. اور جو کتاب مجھے اور آپ کو دی، جو نصاب مجھے اور آپ کو تھمایا، جو زندگی کو سیدھا رکھنے کا منہج اللہ نے عطا کیا، میری مراد وہ قرآن مجید ہے. وہ پیغام بھی پچھلے سارے پیغامات سے مقام، درجے اور شرف میں بڑھ کر ہے، جس نے آنے کے بعد اپنے سے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب قیامت تک کے لیے کوئی کتاب ذریعہ ہدایت بن سکتی ہے جسے دیکھ کر میں اپنی راہوں کو متعین کر سکتا ہوں، جس کو سامنے رکھ کے میں اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہوں، جس کو اپنے آگے رکھ کر اور جس کو نمونہ بنا کے میں اپنے عقیدے، اپنی عبادت، اپنے اعمال
اپنے اخلاق، اپنے رواج اور اپنی دنیا کے معاملات کو درست کر سکتا ہوں تو وہ قرآن مجید، وہ کتاب قرآن مجید اور وہ کلام اللہ کی وہ وحی قرآن مجید ہے جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی قیامت تک کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ کی اس امت پر نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ قرآن کا نازل کرنا بھی ہے اور اس قرآن کو محفوظ کرنا بھی ہے۔ پچھلی امتیں، پچھلی قومیں اس لیے بگڑی کہ ان کی کتاب محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی، کتاب میں تحریف کر دی، کتاب کو بدل دیا، معنوں کو تبدیل کر دیا، حلال اور حرام کے مسئلے تبدیل کر کے رکھ دیے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیا، من مانی کی لوگوں نے ان کتابوں میں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی سے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کسی شبہ کی گنجائش نہیں، جس کے مقدمے، ابتدائیے، تمہید، دباچے آغاز میں مالک نے یہ اعلان کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ذکر حکیم ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ ذو الجلال نے اس کو اتارا ہے، رب العالمین اس کو نازل کرنے والا ہے۔ جس قدر وہ رب اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور بے مثال، جس طرح وہ رب نقائص اور عیوب سے پاک ہے، جس طرح وہ رب تمام صفات کمال سے متصف ہے، جس طرح وہ رب تمام صفات نقائص سے پاک اور مبرر ہے، بعینہ ہی اس کی کلام کے اندر بھی کمال کے وہ درجے موجود ہیں اور اس کی کلام بھی تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ وہ ذکر اچھے انداز سے بھی ہے، وہ ذکر برے انداز سے بھی ہے۔ اگر میں ان صفات سے متصف ہوں، ان اوصاف سے متصف ہوں، وہ خوبیاں میرے اندر موجود ہیں اور وہ اچھی عادات میرے اندر موجود ہیں، وہ اچھے کام میرے اندر پائے جاتے ہیں، جن اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندوں کو جنات، باغات اور نہریں دینے کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی میرا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم کے زمانے سے خاص کیا ہے یا ابو بکر عمر کے ساتھ خاص کیا ہے؟ آپ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ذکر بھی اس کتاب میں آ جائے اور میرا نام بھی اس کتاب میں آ جائے اور میں بھی اس کتاب والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو پھر کمی ہماری طرف سے ہے، مالک الملک کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے کسی علاقے کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی عربی اجمی کے ساتھ، کسی اللہ اکبر مالدار اور دولت مند کے ساتھ، کسی امیر کبیر کے ساتھ، کسی صدر رئیس وزیر کے ساتھ، اللہ ذوالجلال نے جنت کے اس وعدے کو نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے بغیر برادری کے، بغیر خاندان کے، بغیر مال و دولت کے ایک شرط لگائی ہے کہ ایمان اور عمل صالح تو پیدا کر لے، ہم تیرے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے تجھے جنت باغات کا مالک بنانے والے۔ ہمارا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کتاب والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اگر میں اس کتاب کی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اس کے اوامر کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، اس کی نواہی سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہوں، اس کی منع کردہ چیزوں سے
اپنے آپ کو لت پت کر لیتا ہوں، جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہوں، تو پھر میری بدبختی کا ذکر اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن، یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ آپ کے لیے بھی نصیحت، ایک تفسیر، یہ کتاب آپ کے لیے بھی رفعت شان اور آپ کی قوم کے لیے رفعت شان کا سبب بنتی ہے۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم اس کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اس قرآن کا نازل کرنا بھی ہے، اور یہودی اور عیسائی اس کتاب کے نزول کی تکمیل پر، اس کتاب کے مکمل طور پر اترنے پہ حسد کا اظہار کرتے تھے، کاش کہ یہ کتاب ہم پر اترتی، کاش کہ یہ کتاب ہم پہ اترتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے حریص تھے اس کتاب کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے، اپنی طرف اتروانے کے لیے، یا اس کتاب کا ماننے والا بننے کے لیے، اور اس بات کے متمنی تھے کہ ہم اس کتاب، ہمارے لیے یہ کتاب اترتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معروف واقعہ ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها، ایک آیت جو تمہاری کتاب میں ہے، جس کی تم قرات کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی اور ہم پر نازل ہوتی، ہم یہودیوں پہ اترتی، تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ قال ایو آیت، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے اس آیت کی بنا پہ تم اس کے اپنی طرف نازل ہونے کی تمنا بھی کرتے ہو اور اس کو عید کے طور پہ منانے کو بھی تیار ہو؟ کہنے لگے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے اتاری ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب اس آدمی کی اس آیت کے جواب میں فرماتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس مقام کا بھی پتہ ہے جس مقام پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ عرفہ کے میدان میں تھے اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کو اور اس دین کو مکمل کیا تھا۔ یہودی اس بات کی تمنا کرتے ہیں، کاش کہ ہم پر یہ آیت اترتی اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری قومیں اس کتاب کے لیے، اس کتاب جیسی نعمت کو اپنے کھاتے میں ڈلوانے کے لیے کتنے حریص تھے، جو اللہ نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے مل کے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جماعتوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ اور اللہ کی رسی سے مراد امام طبری، ابن کثیر اور قرطبی فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، جس کا ایک سرا رب ذوالجلال کے پاس ہے اور جس کا دوسرا سرا بندوں کے پاس اور لوگوں کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے۔ جو اس مضبوط رسی کو تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا، جس سے اپنا دامن وابستہ کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو کامیابیوں سے نوازنے والے ہیں اور آخرت کے دن بھی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا کامیاب اور سرخرو ہونے والا ہے۔ جو بھی اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، بلندیوں پر فائز کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، عمر بن خطاب کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نافع بن عبد الحارث نامی آدمی کو عمر بن خطاب مکہ مکرمہ میں اپنا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب بحیثیت سربراہ کے مدینہ سے نکلتے ہیں، اسلامی دارالحکومت سے روانہ ہوتے ہیں اور مکہ سے چند کلومیٹر پہلے اسفان کی وادی میں پہنچتے ہیں۔
مکے کا یہ گورنر جس کو عمر بن خطاب نے اپنی سلطنت میں مقرر کیا ہے، وہ مکے سے چل کے خلیفہ وقت کا استقبال کرنے کے لیے اسفان کے مقام پہ آتا ہے۔ معروف ہے، اب بھی اگر آپ مکہ اور مدینہ روڈ پہ جائیں تو اسفان کی وادی وہ معروف ہے، اور اس جگہ پہ ایک کنواں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے مختلف سفروں میں اس جگہ پہ قیام بھی کیا ہے اور اس راستے سے گزرے بھی ہیں۔ عمر بن خطاب حضرت نافع بن عبد الحارث سے پوچھتے ہیں کہ تو مکہ چھوڑ کے یہاں میرے پاس ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے آیا ہے؟ مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے آیا ہے؟ مکہ کی گورنری عارضی طور پہ کس کے سپرد کر کے آیا ہے؟ نافع کہتے ہیں استخلفت علیہم ابن ابزا، میں نے مکہ میں ابن ابزا کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ عمر بن خطاب نافع کے اس جواب کے بعد فرماتے ہیں ابن ابزا کون ہے؟ وہ غیر معروف آدمی تھا، اس کو عمر بن خطاب اس کو جانتے نہیں تھے۔ ابن ابزا کون ہے؟ انہوں نے رجل من موالینا، ابن ابزا ہمارے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے نوکروں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جو غلام طبقہ ہے اس سے اس کا تعلق ہے، میں اس کو اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں، اور اب میرے بعد میری نیابت ابن ابزا مکہ میں کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استخلفت علیہم مولا، تجھے سرداروں میں سے کوئی نہیں ملا تھا؟ بڑے خاندان وہاں موجود تھے، قریش تھے، بنو ہاشم تھے، اور بھی خاندان کے لوگ موجود تھے، آپ کو وہی غلام ملا تھا وہاں؟ آگے سے حضرت نافع کا جواب سنیے گا اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید سے کس طرح عزتیں ملتی ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں انہو قارئ لکتاب اللہ، میں نے اس غلام کو اپنا نائب اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ میں نے اس غلام کو اپنا نائب اس لیے مقرر کیا ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، وہ عالم بالفرائض، اور وراثت کا علم بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میری نظر انتخاب اپنے بعد مکہ کی ولایت کے لیے اپنا نائب بنانے کے لیے پڑھی، تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق جس کے پاس قرآن کا علم تھا، قرآن کی قرات کا، قرآن کے ترجمے کا، قرآن کے مسائل کا، وراثت اور فرائض کا، میں نے ان دو وجوہات کی بنا پہ حضرت ابن ابزا کو جو کہ غلام خاندان سے تعلق رکھتا ہے میں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور وہ قاضی بھی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قالا، تو ٹھیک کہتا ہے، تو نے ٹھیک کیا ہے، تیرا فیصلہ درست ہے، تو نے اچھا کیا ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، وہ اللہ ذوالجلال ہے جو اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیوں سے نواز دیتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے اس کو چھوڑنے کے ساتھ لوگوں کو ذلتوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اس کتاب سے تعلق جوڑتا ہے، اس سے ناطہ مضبوط کرتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کی تعلیم اور علم رکھتا ہے، اس کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس کو پڑھنا جانتا ہے، اس کے مسائل سے واقف ہے، وہ اس معاشرے میں معزز اور بلند مقام رکھتا ہے، اور جو اس کتاب سے تعلق کاٹ لیتا ہے اور اس کتاب سے تعلق ختم کر لیتا ہے، اس کتاب سے ناطہ توڑ لیتا ہے، اس کتاب سے دور ہوتا ہے، اس کو اللہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں اموی دور میں، بنو امیہ کے زمانے میں، اموی خلیفہ میں سے ایک خلیفہ نے یاد رکھا مکہ میں حج کے دنوں میں عطا اور عطابی ان محدثین میں سے اور ان فقہاء میں سے جس کا تعلق غلام خاندان سے ہے، مولا ابن عباس کہلاتے ہیں، ابن عباس کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے، لیکن بنی امیہ کا خلیفہ اس بات کا حج کے موقع پہ آرڈیننس جاری کرتا ہے کہ حج کے سیزن میں عطا کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر فتویٰ چلے گا تو عطا بن ابی رباح کا چلے گا، بے شک وہ غلام ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، ایک ہاتھ اس کا شل ہے، بے شک وہ معذور ہے، ہمیں اس کی معذوری سے تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کے علم سے وابستگی ہے۔ اگر وہ قرآن کا علم رکھتا ہے، مفسر قرآن کا شاگرد ہے، بے شک وہ غلام ہے، فتویٰ چلے گا تو اسی عطا کا چلے گا، عطا کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑنے سے ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ یہ کتاب جس نے اس کی تعلیمات کو، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کے الفاظ کو، اس کے منہج کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آیا، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ مالک الملک نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حبشے کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اونٹ موٹے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ وہ مکے میں غلامی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کی کیفیت کو پڑھا ہے اور اس نے اس پیغام کے اوپر لبیک کہا ہے، اللہ ذو الجلال کے ہاں اس کی قدر بڑھ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق جیسے آدمی اور عمر بن خطاب جیسے آدمی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کے بلاتے تھے۔ سیدنا بلال، یہ بلال ہمارا سردار ہے، بلال کو سرداری ملتی ہے، بلال کو عزت ملتی ہے، بلال کو مقام ملتا ہے، بلال کو مرتبہ ملتا ہے، تو اللہ کی قسم اس پیغام پر لبیک کہنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور اگر ابو لہب جیسے آدمی کو، جس کو ابو لہب کہتے اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ چمکتا تھا، گورے رنگ کا تھا، سرخی مائل تھا، اور اس کا چہرہ لہب اور انگارے کی طرح چمکتا تھا، اس انداز سے وہ خوبصورت چہرے والا تھا، گورے رنگ والا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عزت اور خاندان اپنے طرف سے قریش قبیلے کا تھا، خاندان بنو ہاشم کا فرد تھا، لیکن قرآن سے دور تھا، کتاب کا انکار کیا، قرآن سے ناطہ توڑ لیا، قرآن کے پیغام پہ لبیک نہیں کہا، قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جائے اور ابو لہب خود بھی برباد ہو جائے اور اس کا مال بھی اس کو کام نہیں آئے گا اور اس کا سٹیٹس جو اس نے کمایا ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے قبیلے کا خیال نہیں کیا جائے گا، نبی کریم کا رشتہ دار ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس نے اگر قرآن کے پیغام کو دور پھینکا ہے وہ خود بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چلی جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہو کے میں اپنے آپ کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ کر سکتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہو کے میں اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان سے نکلتی ہے کوئی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے فیصلے عدل کے اوپر مبنی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ذو الجلال کی کلام اور اللہ ذو الجلال کی گفتگو کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب کے میرے اور آپ کے اوپر چند حقوق ہیں۔ ہم نے آج تک یہی سمجھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا سیکھ لیا جائے، الف لام میم کہنا آ جائے، ذالک الکتاب کی تلاوت کرنی آ جائے۔ اس سے بڑھ کر ہم نے کبھی اس کتاب کے حوالے سے کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کبھی ہمارے دل میں یہ داعیہ اور یہ ہمارے دل میں کبھی یہ تردد پیدا نہیں ہوا، اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ سوائے لفظی ادائیگی کے اور زبان سے اس کو ادا کرنے کے، ہم عجب لوگوں کی کوئی اس کے حوالے سے کوئی ہماری سرگرمی نہیں، اور ہم نے کبھی اپنے اوپر یہ فکر لاحق بھی نہیں کی کہ اس کتاب کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کو سمجھنا بھی اس کتاب کا حق ہے۔ اس کتاب کے چند ایک حقوق آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کرنے مقصود ہیں۔ اس کتاب کا پہلا حق اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک اس کتاب پر ایمان نہیں رکھے۔ یہ وہ حق ہے جس حق کی ادائیگی کے لیے جنت اور جہنم کا بازار قائم کیا گیا ہے۔ جو اس کے اوپر ایمان لے آئے گا وہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ حق ہے جس حق کی وجہ سے اور جس کو بنوانے کے لیے محمد کریم کو ہاتھ میں تلوار پکڑنا پڑی تھی، اور بدر سے لے کر تبوک تک کے معرکے اللہ کے نبی نے لڑے تھے اس حق کو منوانے کے لیے اور اس کتاب پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ وہ حق ہے جس کے لیے لوگوں کے خون بہے ہیں، یہ وہ حق ہے جس کا آرڈر اللہ نے اپنی کتاب میں ایک نہیں کئی بار دیا ہے۔ اللہ نے حکم دے کے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ لوگوں
اس کتاب پہ ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کر لو، جو اس کے مضامین ہیں، جو اس کے مفاہیم ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرو اور دل سے اس کو تسلیم کر لو، دل سے اس کو تسلیم کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ النساء آیت نمبر 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً رسول کریم تمہارے پاس حق لے کے آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے آئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، فآمنوا خیر لکم، مان لو، تسلیم کر لو، یقین رکھ لو، تصدیق کر لو۔ اگر اس حق کو تسلیم کر لو گے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ ہے۔ تم سارے بھی اس کا کفر کر دو گے، مالک الملک کی ربوبیت میں کمی نہیں آ سکتی۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو مالک الملک کی ربوبیت میں کمی نہیں آئے گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ متقی بندے کے دل کی کیفیت اختیار کر لے، پوری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بندے کے دل کی کیفیت میں آ جائے، ساری دنیا کے لوگ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کا سب سے زیادہ متقی بننا وہ مالک الملک کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کرے گا۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ فاسق فاجر ہو جائیں اور گنہگار ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں، تو وہ رب ذوالجلال کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ بے پرواہ ہے، یہ میری مرضی ہے اور میں نے اپنی نیات کا سوچنا ہے۔ مالک الملک کو میرے ایمان لانے سے اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اور میرے کفر کرنے سے اس کی ربوبیت میں کمی نہیں آ سکتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اپنے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، غور کرنا، ایمان والوں سے مخاطب، پہلی آیت میں لوگوں سے مخاطب کیا ہے اور دوسری آیت میں ایمان والوں سے کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان لانے والے کے ایمان میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کے ایمان کا گراف بھی نیچے آ سکتا ہے۔ اور مالک کہتے ہیں اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی ہے، فمن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو بھی اللہ کا کفر کرتا ہے، اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ شخص دور کی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں، جس کے دامن میں اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں، جس کے دامن اور عقیدے میں کتاب پر ایمان نہیں، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر بھی اس بات کا آرڈر دیا کہ لوگوں اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب عطا کی ہے، ہم بہ یؤمنون، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اس اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اور کبھی اللہ نے اس انداز سے بھی تعریف کی ہے اس کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ لوگ رسول کی طرف اترنے والی چیز کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس چیز کی وجہ سے جو حق انہوں نے پہچانا ہے،
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر ایمان والے جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو پھر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کو گواہوں میں شامل کر لے اور گواہوں کے اندر لکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر ایمان کا اظہار کرنے والوں کی اس انداز سے بھی تعریف کی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی کون ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ پرہیزگار کون ہیں جو آپ کی طرف نازل شدہ چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دنیا میں اگر کچھ لوگوں کو ہدایت پہ دیکھنا چاہتے ہو، کسی کے ہدایت پہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور اس نتیجے میں پہنچنا چاہتے ہو ہدایت پہ کون ہے، کامیاب کون ہے، سرخرو کون ہے، تو ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ ہدایت بھی ہے، وہ کامیاب اور سرخرو بھی ہے، جس کا کتاب پر ایمان نہیں، کتاب پر یقین نہیں، وہ شخص ہدایت پہ نہیں اور وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے، اِذْ جَاءَهُ، جب وہ سچی بات اس کے پاس آ چکی ہے، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ جو اس کتاب کو مانے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ایمان لے آئے گا وہ باغات میں جائے گا، جو اس کو ٹھکرائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بننے والا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ بابرکت کتاب ہے، جب اس کی برکتیں دنیا میں اتر چکی ہے، اس کی برکتیں آ چکی، اس کی برکتیں نازل ہو چکی ہے، وہ کیسا بدبخت آدمی ہے جو اس کتاب کی برکتیں اترنے کے باوجود پھر بھی اس سے منہ موڑے ہوا، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تعجب کے انداز سے بھی اس پر ایمان لانے کے حق کو وعدے کیا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو اپنی زبان سے پڑھنا ہے، اور اللہ نے اس حق کی ادائیگی کا حکم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، محمد کریم اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، سکون کے ساتھ پڑھیے، اور اپنے نبی کو یوں بھی حکم دیا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ، نبی کریم آپ فرما دیجئے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، رب ذوالجلال کی بندگی کروں جس کو اس نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرے رب نے مجھے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور مجھے فرما برداری کا حکم دیا، وہاں اس مالک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور قرآن کو پڑھتا رہوں۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی زبان کو اس قرآن کی تلاوت سے تر رکھوں اور اپنی زبان پر اس قرآن کو رکھوں اور قرآن کو پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو اس کتاب کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، الذین یتلون القرآن حق تلاوت، وہ لوگ جو اس قرآن کا حق ادا کرتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، الذین آتینہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، جو اس کو پڑھتا ہے وہی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اس پر ایمان لانے والا قرار دیا ہے۔ جس کو تلاوت کی فرصت نہیں اس کا ایمان بھی کلیئر، جس کو پڑھنے کی فرصت نہیں اس کا ایمان بھی کلیئر، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے مثل الذی یقرأ القرآن، وہ آدمی جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کو یاد بھی کرتا ہے، وہ باعزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، کرام بررہ، اس کا شمار ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو عزت والے بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، اور وہ آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے مشقت برداشت کرتا ہے، زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہم اس کو 2 اجر دینے والے ہیں، ایک اس کی زبان کے لڑکھڑانے کا اور دوسرا قرآن مجید کے پڑھنے کا۔ قرآن مجید کو لڑکھڑا کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیوں کا مالک بناتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، جب قریبی عزیز بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ماں باپ کہیں گے کہ تو میرا بیٹا نہیں، جب بیٹا کہے گا تو میرا باپ نہیں، جب بیٹی کہے گی تو میری ماں نہیں، جب دوست اپنے دوست سے بھاگ جائے گا، جب سارے ناطے اور رشتے ٹوٹ جائیں گے، ان گھڑیوں میں اور ان حالات میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، ان گھڑیوں میں جب کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس کے دامن میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا ہوگا، جس کے دامن میں قرآن کی تلاوتی ہوگی، اس بندے کا تذکرہ اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن رمضان کے 30 روزے بھی سفارشی بن کے آئیں گے، قرآن کے 30 پارے بھی سفارشی بن کے آئیں گے۔ ایک طرف سے رمضان کے روزے آئیں گے، ربی منعتہ عن الطعام، اللہ ہم نے اس کو کھانا پینے سے منع کیا، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کیا، دن کے 12 گھنٹے اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور شہوات سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، اور اب میں سفارش کرتا ہوں کہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دے۔ اور دوسری طرف سے قرآن آئے گا منعتہ عن النوم باللیل، اللہ رات کی گھڑیوں میں یہ سونا چاہتا تھا، میری محبت نے جوش مارا اور میرے پیار نے مجبور کیا، یہ رات کو اٹھ کے میری تلاوتیں کرتا رہا، رات کی تاریکی گواہی دیتی ہے کہ یہ مجھے پڑھتا رہا اور میری تلاوت سے اپنے آپ کو معذور کرتا رہا، اب میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اقرأوا القرآن، اور میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھو، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اور خاص طور پہ قرآن کی 2 صورتیں سورۃ بقرہ اور آل عمران، وہ چمکتے ہوئے 2 ستارے ہیں اور وہ سایہ دار 2 بادل ہیں اور وہ سایہ مہیا کرنے والی 2 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن باقی قرآن سے آگے بڑھ کے اپنے پڑھنے والے کا استقبال کرے گی اور رب کے دربار میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کر کے کہے گی اللہ یہ دنیا میں ہم پر عمل پیرا تھا اور ہماری تلاوتیں کرتا تھا، اب ہمارا مطالبہ ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق اس کو حفظ کرنا بھی ہے اور اس کو یاد کرنا بھی ہے، اگرچہ ہر بندے پر حفظ کرنا واجب نہیں ہے، صحابہ کرام اگر سارے حافظ نہیں تھے تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، جس کو یاد کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عزتوں اور رفتوں سے، دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے، تمام لوگوں میں سے سب سے آگے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے تو حافظ قرآن کو ملتا ہے۔ دنیا میں عزت کی ایک دلیل یہ ہے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے کی سعادت ملتی ہے تو اس صحابی کو ملتی ہے جو قرآن سب سے زیادہ یاد بھی رکھتا ہے اور اچھی آواز میں بھی پڑھتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا نبی کریم فرماتے ہیں صاحب قرآن کو، قرآن کے حافظ کو یہ کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل، پڑھتے جائیے، تلاوت کرتے جائیے، ایسا پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، آج جنت میں تیرا ٹھکانہ تیری آخری آیت پہ ہوگا، جہاں تیرے قرآن کی انتہا ہوگی وہاں تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ عزت قیامت کے دن جنت کا یہ عظیم درجہ ملنے والا ہے تو قرآن مجید کے سیکھنے والے اور قرآن مجید کے حافظ کو ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اگر قرآن یاد کرنے کے بعد کوئی بھلا چکا ہے تو اس کو اپنے انجام سے بھی واقف رہنا چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میری امت کے اجر و ثواب کو پیش کیا گیا، مجھے دکھایا گیا اپنی امت کے اجر کہ کس کو کتنا ثواب ملنا ہے۔
حتیٰ کہ اگر کسی نے ایک دن کا بھی مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا اللہ نے اس کا اجر بھی محفوظ کر دیا ہے اور اس کا ثواب بھی محفوظ کر دیا ہے۔ میری امت کے گناہوں بھی مجھے دکھائے گئے اور میں نے تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اگر کو دیکھا تو وہ گناہ جس کے کھاتے میں قرآن یاد کر کے بھلا دینے کا گناہ تھا، وہ تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ مجھے نظر آیا۔ قرآن کو یاد کیا ہے، اس کو یاد رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا تیسرا حق اس کا تدبر اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ میرے عزیزو، جب تک اس کی سمجھ اور اس کا تدبر حاصل نہیں کریں گے تب تک اس کے روحانی نور سے ہم اپنے آپ کو منور نہیں کر سکتے۔ صرف پڑھ لینے سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر میں چاہتا ہوں میرے دل کی دنیا بدل جائے، یہ قرآن میرے دل کی رونق بن جائے، یہ میرے سینے کی بہار بن جائے، یہ قرآن مجھے دنیاوی اعتبار سے بھی لذتوں کا باعث بن جائے، تو پھر مجھے قرآن کا تدبر اور فہم حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ایسے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ایسے نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہم نے اس کے الفاظ کو بھی آسان کر دیا، ہم نے اس کے معنی کو بھی آسان کر دیا۔ اب لوگوں میں سے کون ہے جو اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے؟ ہم نے اس کے الفاظ کو بھی آسان کر دیا، اس کے معنی کو بھی آسان کر دیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ کتاب بڑی آسان ہے، اس کے الفاظ بھی بڑے آسان ہیں اور بڑے میٹھے ہیں، اور یہ الفاظ لوگوں کو، ماننے والوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ تو صحیح، پڑھو تو صحیح، قریب آ تو صحیح، غور کر تو صحیح، تدبر کر تو صحیح، عبرت حاصل کر تو صحیح۔ یہ قرآن کے الفاظ پکار کے اپنے قاری کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ڈانٹ اور ڈپٹ اور توبیخ کی ہے جو قرآن میں فہم اور تدبر استعمال نہیں کرتے، جو قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کلام ہوتی تو اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا کہ اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن یہ اللہ کی کلام ہے، اس کے الفاظ بھی جڑے ہوئے، اس کا معنی بھی جڑا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف اور تناقض موجود نہیں ہے، اس کے الفاظ میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس کے معنی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال کی کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ كَانَ، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب کا تدبر وہ نہیں حاصل کرتا جس کے سینے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کا تدبر نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کرتا ہے، اللہ ہم سے کیسی گفتگو کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، مالک الملک ہم سے کیسی کلام کرتا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کہیں ان کے دلوں پر تالا تو نہیں لگا ہوا؟ جس آدمی کو قرآن کے پیغام پر تدبر کی فرصت نہیں، جس نے کبھی قرآن پر غور کرنے کا سوچا نہیں، اس کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے تالے کو توڑ دے، اس کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے تالے کو توڑ دے۔ جو قرآن پر کبھی غور فکر کرنے کو تیار نہیں، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے، ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ پڑھتی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپنے والے کی خبر نہیں آئی، قیامت کی خبر نہیں آئی؟ نبی کریم کھڑے ہوتے ہیں اور سنتے ہیں اور فرماتے ہیں نعم قد جاءنی، ہاں مجھے ڈھانپنے والے کی خبر آ چکی ہے۔ قرآن کی آیت کا جواب دیتے ہیں مجھے ڈھانپنے والے کی خبر آ چکی ہے۔ یہ تدبر اور غور و فکر ہے۔ قرآن کو پڑھیے اور پھر اپنے آپ میں سوچئے کہ قرآن کی اس آیت پہ، قرآن کے اس حکم پہ، قرآن کے اس واجب پہ، قرآن کے اس فرض پہ، قرآن کی اس نہی پہ، قرآن کے اس فرائض پر میرا عمل کتنا ہے اور قرآن کی اس نہی پہ میں نے اپنے دامن کو بچایا کتنا ہے۔ یہ تولنا بیٹھ کے اس تولنے کو تدبر کہتے ہیں کہ قرآن کے احکام پہ میرا کتنا عمل ہے اور میں کس قدر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ میرے آپ کے نبی کی حالت یہ تھی، کانا اذا مر بآیات رحمت، جب آیات رحمت کے پاس سے گزرتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اللہ ہم کو بھی رحمت عطا کر دے، اور جب آیات عذاب کے ساتھ گزرتے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو اس عذاب سے بچا لینا، اللہ ہم کو اس عذاب سے بچا لینا۔ صحابہ اکرام کی حالت یہ ہے، تابعین کا عالم یہ ہے، مجاہد بن جبر جیسے تابعی حضرت عبداللہ بن عباس پہ 3 مرتبہ قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں، 3 مرتبہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پہ روکتے ہیں، فاتحہ سے ناس تک قرآن کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پہ کھڑے کر کے سوال کرتے ہیں، ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے،
اور اس کا مفہوم کیا ہے. وہ عربی تھے, صرف عربی پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ آیت کا معنی اور مفہوم جاننے کی فکر ان کو لاحق تھی. اس قرآن کے حقوق میں سے ایک حق اس پر عمل کرنا بھی ہے, اور ہم لوگ اس حوالے سے قاصر ہیں. ہم نے سوائے اپنے بچے کو پرائمری تک اس کی قرات مکمل کرنے کے کبھی اس کے حوالے سے سوچا نہیں ہے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے, کبھی اس کو سکھانے کا کہ اس کو کتاب کا پتہ چلے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس کو دنیاوی تعلیم پڑھانے کے لیے, اس کو ایم ایس سی کروانے کے لیے, اس کو پی ایچ ڈی کروانے کے لیے, اس کو ایم سی ایس کروانے کے لیے, اس کو دنیا کی ڈگری دلوانے کے لیے بہتر سے بہتر ٹیوٹر کا اہتمام موجود ہے, اور اچھے سے اچھے مدرس کا انتظام موجود ہے, بہترین پڑھانے والے کا بندوبست کرتا ہے. لیکن قرآن کا معنی سکھانے کے لیے میری کوئی تگ و دو موجود نہیں ہے. بس اتنی سی کوشش ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک ساتھی یہاں بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس آیا, کہتے استاد جی چھٹیوں میں اس کو قرآن مکمل کروا دیجیے, کیونکہ جب سکول کھلیں گے تو بچہ ٹیوشن جاتا ہے اس ٹائم پہ, ہمارے پاس میں قرآن پڑھنے کی فرصت موجود نہیں. جب ہم نے بچے کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے, بچے یہ قرآن چھوٹی سی چیز, یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے, اصل تو وہ فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی اور وہ ریاضی اور میتھمیٹکس کے وہ مضامین ہیں, وہ الجبرا کی وہ الجھنے اور وہ گنجیاں جو تم نے نکالنی ہے وہ سمجھنی ضروری ہے تیرے لیے. اس کے لیے بہترین ٹیوٹر, اس کے لیے اہتمام. گاؤں میں کوئی بندوبست نہیں تو چلو شہر میں رہائش رکھ لیتے ہیں. گاؤں میں اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو رہائش بھی شہر میں لے جاؤ. جب گھر میں وہاں کوئی سائنس پڑھانے والا موجود نہیں تھا, اس لیے ہم نے اپنا گھر شہر میں لے, کرائے کے مکان پہ شہر میں رہتے ہیں. لیکن کبھی نہیں سوچا کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کی کتاب کے حوالے سے میں نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی. بچہ یہ دیکھے گا, اسکول پڑھانے والا, دنیا پڑھانے والا آئے گا, بچے آپ کا سر آیا ہے, بیٹا آپ کا سر باہر آیا ہے, آپ کا سر باہر آیا ہے, جو اس کا سر لے جائے گا وہ آیا ہے باہر. آپ کا سر باہر آیا ہے, سر تشریف لائے ہیں, سر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سر کو 1 مہینے کے بعد 5,000 کا جو ہے نا وہ دفعہ دیا جا رہا ہے, یہ اس کی ٹیوشن ہے, بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے. اور جب قرآن پڑھانے والا ہے, مولوی صاحب باہر آئے کھڑے ہیں, مولوی صاحب کو بٹھا دیں. بچہ جی مولوی صاحب کنڈی کھڑکاتے ہیں, ہاں جی میں پڑھانے کے لیے آیا. کہتے ہیں جی بچہ سویا ہوا ہے, رات میچ دیکھتا ہے اور رات سائنس یاد کرتا ہے, آج بچے کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت موجود. کیا ذلت و رسوائی ہے, کیا بدبختی ہے. جس بچے کے ذہن میں شروع سے یہ ڈالا جا رہا ہے کہ میچ اور دنیا کی تعلیم یہ سب سے اہم چیز ہے, قرآن اللہ کی کلام, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, وہ کل قرآن کا کیا اہتمام کرے گا اور کیا اس کے بارے میں سوچے گا. لوگوں کی حالت کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ رویہ ہے ہماری اللہ کی کتاب کے ساتھ. اور میرے عزیز, اس کی دنیا کی عارضی زندگی کو سنوارنے کے لیے جس کا پھل تمہیں کاٹنے کے نہیں کاٹنا, آخری درجے تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, دنیا کی یہ سروس ملنی ہے کہ نہیں ملنی, اس کے لیے کتنا اہتمام موجود ہے. لیکن جس کتاب پہ اس کی آخرت سنورنی تھی, اس نے جہنم کی آگ سے بچنا تھا, اس کتاب کے حوالے سے کوئی اہتمام موجود نہیں. اس کے لیے میرے پاس کوئی سوچ نہیں, نہ میرے اپنے پاس کوئی سوچ ہے کہ میں نے اس کتاب کو سیکھنا ہے, نہ میں نے اولاد کے لیے کبھی سوچا ہے کہ میں نے اس کتاب اپنی اولاد کو قرآن کے دنیا کی تعلیم کے ساتھ یا قرآن کی تعلیم بھی دینی تھی. میرے عزیز, اس طرح دنیا کی سہولتوں کے لیے فکر مند ہے, اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, بہترین پائلٹ, تھانے دار, جج اور قاضی بنے, اس کو گاڑی فری ملے, اس کو بجلی کا بل فری ہو, اس کا اے سیٹڈ کمرہ ہو, اس کا بہترین بنگلہ ہو, اس کی فوج, اس کے پاس نوکر چاکر ہو, اور اس کے لیے فکر مند ہے کہ اس کی جنت کے لیے بھی فکر مند ہو جا کہ اس کا قیامت کے دن کی کیا ٹھکانہ بننے والا ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور اس کتاب کو سکھانے کے لیے اہتمام کرنا, یہ بھی میرے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب بنتا ہے. قرآن کا ایک حق اس کو برابر کرنا بھی ہے. اور یاد رکھنا, جن لوگوں پر یہ قرآن اترا تھا, جب آیتیں اترتی تھیں تو صحابہ کرام عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے. آیتیں اتری, اے ایمان والو شراب حرام ہو چکی ہے, جوا حرام ہو چکا ہے, اور یہ قسمت کے تیر جو ہے نا وہ حرام ہے, یہ شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, تم اس سے اپنے آپ کو بچا لو, یہ لعلکم تفلحون, جب تم ان شیطانی کاموں کو چھوڑ دو گے تو تم کامیاب اور سرخرو ہو جاؤ گے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے اور تمہارے اندر بغض ڈال دے شراب اور جوئے کی وجہ سے, اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے. کیا بس تم
اس شراب اور جوئے کو چھوڑنے کو تیار ہو. جب یہ آیتیں اتری، جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے، عمر بن خطاب جیسے لوگ آگے سے کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، آج تک کبھی کو غلطی ہوئی تو ہوئی، آج کے بعد ہم نے قرآن کے کہنے پہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، جس سے قرآن نے منع کیا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے. حالت یہ ہوئی. نبی کریم نے ان آیتوں کے نزول کے موقع پہ جب یہ اعلان کیا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، آج کے بعد کوئی شراب پی بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، لوگوں نے، مسلمانوں نے شراب کے بھرے مٹکے وہ گلیوں میں اس طرح اڈیل دیے اور کئی دنوں تک شراب کی وہ بدبو مدینے میں پھیلی رہی، کسی نے ایک قطرہ بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا. جب قرآن کی آیتیں اتری، نبی کریم کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ملا. اللہ کے رسول نے اپنی عصر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی، بیت المقدس سے منہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف نماز شروع سے آخر تک پڑھائی. اور پھر جب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص جب بنی بن سلمہ کے قبیلے کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ان لوگوں تک اللہ کا یہ حکم ابھی تک نہیں ملا. وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اشہد باللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ، میں نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنا منہ مکہ کی طرف کیا ہوا ہے. فداروا کما ہم قبل البیت، انہوں نے اسی وقت اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا اور یہ بتا دیا جب قرآن کا حکم آتا ہے تو قرآن پر ایمان رکھنے والا اس پر عمل کرنے میں لیٹ نہیں کرتا. یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی جو قرآن کی اس حق کو ادا کرنے میں قاصر نہیں تھے اور قرآن کے اس حق کی ادائیگی میں مخلص تھے. جب بھی قرآن کا آرڈر آتا تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتے تھے. قرآن پر عمل کا مطلب عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، ادب بھی قرآن کے مطابق، عادات بھی قرآن کے مطابق، توحید بھی قرآن کے مطابق، رسم و رواج بھی قرآن کے مطابق. ہر ایک چیز کو ہم نے رویے کو قرآن سے لینا ہے اور قرآن کے مطابق قرآن کے اوامر پہ عمل کرنا ہے، قرآن کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے. امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرماتے ہیں کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق اور آپ کا اخلاق تو قرآن مجید ہے. قرآن پڑھو تو نبی کا اخلاق نظر آتا ہے، آپ کی سیرت دیکھو تو قرآن مجید کی تفسیر نظر آتی ہے. یہ انداز ہے صحابہ کرام کا جو قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا تھے. قرآن مجید کا ایک حق اس کی تعلیم کرنا بھی ہے، اس کا احترام کرنا بھی ہے اور اس کا ادب کرنا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح دنیا میں لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی وہی بلند مقام رکھتی ہے، لیکن مالک الملک پوری دنیا میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں تو یقیناً اس کی کلام بھی دنیا کی کلاموں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں، اس کی کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی کلام بھی بے مثل ہے اور اس کلام کا احترام کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی تعلیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے. اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اس کو سنو گے اللہ تم پر رحم کر دے گا. عمر بن خطاب نے جب سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی اللہ نے ایسا رحم کیا کہ کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کر دیا. فضیل بن عیاض نے جب یہ آیتیں سنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اور ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ بس یہ آیت سننا تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہوا تھا، چوری کرنے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا تھا، اندر سے عورت یہ آیت پڑھتی ہے اور آیت سنی اور سننے کے بعد دل سے اتار لی. جب دل میں اتری اپنی مہم کو ختم کیا اور توبہ کی، ڈاکے اور چوری کے کام سے اپنا گھر اور علاقہ چھوڑا، بیت اللہ کے اندر آ گیا. کبھی وہ ڈاکو تھا، قرآن سننے کی برکت ہے کہ آج وہ فضیل عابد کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ قرآن کا ادب ہے. اس کی تعلیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو سنتے وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. اس قرآن کے یقیناً جو لوگ اس کے مقاصد کو اور اس کے حقوق کو جانتے تھے، عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی کریم اپنی بیماری کے دنوں میں اپنے بال اپنے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں
امی عائشہ آگے سے ایک جواب دیتی ہے ان ابا بکر رجل رقیع قل، ابو بکر بڑے نرم دل کا مالک ہے، اذا قرأ القرآن لا یملک دمہ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں پر کنٹرول نہیں باقی رہتا، قرآن پڑھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی جو قرآن کا احترام کرتے تھے اور قرآن کو سنتے تھے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ تبلیغ کون کرے گا؟ جس کو اس کے مطلب اور مفہوم کا پتہ ہو، جس کو خود ہی پتہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تبلیغ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی، آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا بھی تم کو پتہ چلے اس کی تبلیغ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہوں، اللہ مجھے بھی فرمانبرداروں میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو اس لیے پیدا کیا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اس کتاب کے پیغام کو آگے لے کے جانا بھی اس کتاب کا حق ہے اور یہ اس کتاب کے حقوق میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بندے بڑے قابل رشک ہیں، دو بندے بڑے قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ قرآن کی دن اور رات تلاوتیں کرتا ہو، وہ بندہ قابل رشک ہے، اس کو دیکھ کے انسان کو اپنے آپ کو بھی اس کے مطابق ڈال لینا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہو۔ اس قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے شفا حاصل کی جائے۔ روحانی بیماریوں کا علاج بھی، شکوک و شبہات کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، نفاق کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، اور جسمانی تکلیفوں کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نازل کرتے ہیں وہ قرآن جو کہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالم لوگوں کو گھاٹے میں اور بڑھا دیتا ہے، ظالموں کے گھاٹے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں ان ایمان والوں کو اسی کتاب کے ذریعے شفا ملتی ہے اور رحمت ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ اندھے پن کا شکار ہے۔ اس لیے اس کتاب سے شفا حاصل کرنا، ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے اور دم والوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور چوروں اور لٹیروں کے پاس جانے کی بجائے خود اگر آپ اس کتاب کی صورت اپنے آپ پر دم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ سوتے تھے، فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے سوتا ہے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ایک فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد، یہ تینوں صورتیں اللہ کے رسول 3 بار پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرض نمازوں کے بعد فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتے تھے۔ رسول کریم ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی ایک مرتبہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا ایک گروہ جب کسی سفر پہ تھے اور کسی جگہ سے گزرنے لگے تو وہاں کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنے لگے، رات کو رہنے لگے، تو وہاں علاقے کے قبیلے والوں سے رات کو ٹھہرنے کے لیے درخواست کی کہ ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ دو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ رات کو کسی لمحے میں ان کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، سانپ یا بچھو نے۔ اب وہ بھاگتے ہوئے ان مسلمانوں کے پاس آئے، تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے اور دم کر سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ کہنے لگا میں غصہ بڑا تھا کہ انہوں نے ہم کو رات کا کھانا بھی نہیں دیا۔ بہرحال کہنے لگے میں نے کہا ہاں دم کرنے والا ہے۔ میں گیا اور میں نے کہا اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک 40 بکری نہیں لیں گے۔
میں نے گیا اور جا کے اس کو دم کے سورت فاتحہ میں نے پڑھی اور سورت فاتحہ پڑھنے کے ساتھ میں نے اس کو دم کیا اور اس کی تکلیف دی. اس کے پتہ چلا کہ کافر کو بھی دم کرنا جائز ہے. کافر کو دم کیا، مسلمان تو نہیں تھا. اور پھر وہ بکری لے کے واپس آ گئے. کہنے لگے کہ ہم نے ان بکریوں کو استعمال نہیں کیا. اس وقت تک بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے جب تک نبی کریم سے مسئلہ نہیں پوچھ لیں. ہم نے لے تو لی، لینے کے بعد پھر پریشان کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں لینا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اس سے ایک منہج یہ بھی ملا کہ صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے تو اختلاف کا حل کیسے کرواتے تھے؟ نبی کریم جب آپ دنیا میں تھے تو آپ کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے، جب دنیا میں نہیں رہے تو پھر آپ کی سنت میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. یہ منہج بھی اس واقعے سے ملا. تو نبی کریم کے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ ہم نے تو بکری وصول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکم انہا رقیہ، تم کو کس نے بتایا تھا کہ وہ دم تھا؟ یہ مجھ پر اتری تو تم نے دم کیا ہے، لہذا میرا حصہ بھی میرے لیے نکال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات حضرت مزاح کہی تھی. باہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں کے وصول کرنے کے اوپر انکار نہیں کیا، ان کے بکریوں کو وصول کرنے کو جائز کیا. تو اس قرآن مجید کے دم کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو دم کے طور پہ استعمال کیا. نبی کریم نے ان کو روکا نہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس قرآن سے، اس کتاب سے بھی اپنے آپ کو دم کر کے اور اپنے جو اپنی پریشانی اور قلق ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کتاب کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں، ملک الموت کے آنے سے پہلے ان کو ادا کرنا یہ ہم کا ضروری ہے. زندگی کا علم نہیں کہ کب ہم نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. خود کو اور اپنے بچوں کو اس کتاب سے وابستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے پاس نوکر چاکر ہوں اور اس کے لیے فکر مند ہے کہ اس کی جنت کے لیے بھی فکر مند ہو جا کہ اس کا قیامت کے دن کی ٹھکانہ بننے والا ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور اس کتاب کو سکھانے کے لیے اہتمام کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب بنتا ہے. قرآن کا ایک حق اس کو عمل کرنا بھی ہے. اور یاد رکھنا جن لوگوں پر یہ قرآن اترا تھا جب آیتیں اترتی تھیں تو صحابہ کرام عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے. آیتیں اتری اے ایمان والو شراب حرام ہو چکی ہے، جوا حرام ہو چکا ہے اور یہ قسمت کے تیر جو ہے نا وہ حرام ہے، یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، تم اس سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ لعلکم تفلحون، جب تم ان شیطانی کاموں کو چھوڑ دو گے تو تم کامیاب اور سرخرو ہو جاؤ گے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے اور تمہارے اندر بغض ڈال دے شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے. کیا بس تم اس شراب اور جوئے کو چھوڑنے کو تیار ہو؟ جب یہ آیتیں اتری، جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے، عمر بن خطاب جیسے لوگ آگے سے کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، آج تک کبھی کو غلطی ہوئی تو ہوئی، آج کے بعد ہم نے قرآن کے کہنے پہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جس سے قرآن نے منع کیا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے. حالت یہ ہوئی. نبی کریم نے ان آیتوں کے نزول کے موقع پہ جب یہ اعلان کیا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، آج کے بعد کوئی شراب پی بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، لوگوں نے، مسلمانوں نے شراب کے بھرے مٹکے وہ گلیوں میں اس طرح اڈیل دیے اور کئی دنوں تک شراب کی وہ بدبو مدینے میں پھیلی رہی. کسی نے ایک قطرہ بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا. جب قرآن کی آیتیں اتری نبی کریم کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ملا. اللہ کے رسول نے اپنی عصر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی، بیت المقدس سے منہ پھیر کے بیت اللہ کی طرف نماز شروع سے آخر تک پڑھائی. اور پھر جب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص جب بنی سلمہ کے قبیلے کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ان لوگوں تک اللہ کا یہ حکم ابھی تک نہیں ملا. وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اشہد باللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ، میں نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنا منہ مکہ کی طرف کیا ہوا ہے. فداروا کما ہم قبل البیت، انہوں نے اسی وقت اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا اور یہ بتا دیا جب قرآن کا حکم آتا ہے تو قرآن پر ایمان رکھنے والا اس پر عمل کرنے میں لیٹ نہیں کرتا. یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی جو قرآن کے اس حق کو ادا کرنے میں قاصر نہیں تھے اور قرآن کے اس حق کی ادائیگی میں مخلص تھے. جب بھی قرآن کا آرڈر آتا تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتے تھے. قرآن پر عمل کا مطلب عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، ادب بھی قرآن کے مطابق، عادات بھی قرآن کے مطابق، توحید بھی قرآن کے مطابق، رسم و رواج بھی قرآن کے مطابق. ہر ایک چیز کو ہم نے رویے کو قرآن سے لینا ہے
اور قرآن کے مطابق قرآن کے اوامر پہ عمل کرنا ہے، قرآن کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرماتی ہیں کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق اور آپ کا اخلاق تو قرآن مجید ہے۔ قرآن پڑھو تو نبی کا اخلاق نظر آتا ہے، آپ کی سیرت دیکھو تو قرآن مجید کی تفسیر نظر آتی ہے۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا جو قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا تھے۔ قرآن مجید کا ایک حق اس کی تعلیم کرنا بھی ہے، اس کا احترام کرنا بھی ہے اور اس کا ادب کرنا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح دنیا میں لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی وہی بلند مقام رکھتی ہے، لیکن مالک الملک پوری دنیا میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کی کلام بھی دنیا کی کلاموں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں، اس کی کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی کلام بھی بے مثل ہے، اور اس کلام کا احترام کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی تعلیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے اور غور سے سنا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اس کو سنو گے اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ عمر بن خطاب نے جب سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی، اللہ نے ایسا رحم کیا کہ کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کر دیا۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیتیں سنی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے کا دل اور ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ بس یہ آیت سننا تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہوا تھا، چوری کرنے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا تھا، اندر سے عورت یہ آیت پڑھتی ہے اور آیت سنی اور سننے کے بعد دل سے اتار لی۔ جب دل میں اتری اپنی مہم کو ختم کیا اور توبہ کی، ڈاکے اور چوری کے کام سے اپنا گھر اور علاقہ چھوڑا، بیت اللہ کے اندر آ گیا۔ کبھی وہ ڈاکو تھا، قرآن سننے کی برکت ہے کہ آج وہ فضیل عابد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اس کی تعلیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو سنتے وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ اس کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس قرآن کے یقیناً جو لوگ اس کے مقاصد کو اور اس کے حقوق کو جانتے تھے، عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی کریم اپنی بیماری کے دنوں میں اپنے بعد اپنے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، امی عائشہ آگے سے ایک جواب دیتی ہے، ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر بڑے نرم دل کا مالک ہے، اذا قرأ القرآن لا یملک دمعہ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں پر کنٹرول نہیں باقی رہتا۔ قرآن پڑھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی جو قرآن کا احترام کرتے تھے اور قرآن کو سنتے تھے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ تبلیغ کون کرے گا؟ جس کو اس کے مطلب اور مفہوم کا پتہ ہو، جس کو خود ہی پتہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تبلیغ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی، آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا بھی تم کو پتہ چلے اس کی تبلیغ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہوں، اللہ مجھے بھی فرمانبرداروں میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو اس لیے پیدا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اس کتاب کے پیغام کو آگے لے کے جانا بھی اس کتاب کا حق ہے اور یہ اس کتاب کے حقوق میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بندے بڑے قابل رشک ہیں، دو بندے بڑے قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ قرآن کی دن اور رات تلاوتیں کرتا ہو، وہ بندہ قابل رشک ہے، اس کو دیکھ کے انسان کو اپنے آپ کو بھی اس کے مطابق ڈال لینا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات
اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہو۔ اس قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے شفا حاصل کی جائے۔ روحانی بیماریوں کا علاج بھی، شکوک و شبہات کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، نفاق کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، اور جسمانی تکلیفوں کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نازل کرتے ہیں وہ قرآن جو کہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالم لوگوں کو گھاٹے میں اور بڑھا دیتا ہے، ظالموں کے گھاٹے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں ان ایمان والوں کو اسی کتاب کے ذریعے شفا ملتی ہے اور رحمت ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور وہ لوگ جس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ اندھے پن کا شکار ہے۔ اس لیے اس کتاب سے شفا حاصل کرنا، ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے اور دم والوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور چوروں اور لٹیروں کے پاس جانے کی بجائے، خود اگر آپ اس کتاب کی صورت اپنے آپ پر دم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ سوتے تھے۔ فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے سوتا ہے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ایک فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 3 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد، یہ تینوں صورتیں اللہ کے رسول 3 بار پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرض نمازوں کے بعد فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتے تھے۔ رسول کریم ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی ایک مرتبہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا ایک گروہ جب کسی سفر پہ تھے اور کسی جگہ سے گزرنے لگے تو وہاں کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنے لگے، رات کو رہنے لگے، تو وہاں علاقے کے قبیلے والوں سے رات کو ٹھہرنے کے لیے درخواست کی کہ ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ دو گے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ رات کو کسی لمحے میں ان کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، سانپ یا بچھو نے۔ اب وہ بھاگتے ہوئے ان مسلمانوں کے پاس آئے، تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے اور دم کر سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ کہنے لگا میں غصہ بڑا تھا کہ انہوں نے ہم کو رات کا کھانا بھی نہیں دیا۔ بہرحال کہنے لگے میں نے کہا ہاں دم کرنے والا ہے۔ میں گیا اور میں نے کہا اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک 40 بکری نہیں لیں گے۔ میں نے گیا اور جا کے اس کو دم کے سورۃ فاتحہ میں نے پڑھی اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ میں نے اس کو دم کیا اور اس کی تکلیف دی۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر کو بھی دم کرنا جائز ہے۔ کافر کو دم کیا، مسلمان تو نہیں تھا۔ اور پھر وہ بکری لے کے واپس آ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے بکریوں کو استعمال نہیں کیا۔ اس وقت تک بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے جب تک نبی کریم سے مسئلہ نہیں پوچھ لیں۔ ہم نے لے تو لی، لینے کے بعد پھر پریشان کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں لینا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ اس سے ایک منہج یہ بھی ملا کہ صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے تو اختلاف کا حل کیسے کرواتے تھے؟ نبی کریم جب آپ دنیا میں تھے تو آپ کے پاس جا کے مسئلہ پوچھے، جب دنیا میں نہیں رہے تو پھر آپ کی سنت میں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ منہج بھی اس واقعے سے ملا۔ تو نبی کریم کے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ ہم نے تو بکری وصول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکم انہا رقیہ، تم کو کس نے بتایا تھا کہ وہ دم تھا؟ یہ مجھ پر اتری تو تم نے دم کیا ہے، لہذا میرا حصہ بھی میرے لیے نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نظرائے مزاح کہی تھی، باہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں کے وصول کرنے کے اوپر انکار نہیں کیا، ان کے بکریوں کو وصول کرنے کو جائز کیا۔ تو اس قرآن مجید کے دم کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو دم کے طور پہ استعمال کیا، نبی کریم نے ان کو روکا نہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس قرآن سے، اس کتاب سے بھی اپنے آپ کو دم کر کے اور اپنی پریشانی اور قلق ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں، ملک الموت کے آنے سے پہلے ان کو ادا کرنا یہ ہم کا ضروری ہے۔ زندگی کا علم نہیں کہ کب ہم نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، خود کو اور اپنے بچوں کو اس کتاب سے وابستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔